بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کالم شاہ ملک فاروقی کے، آئیے آج اس سلسلے میں ان کا کالم سنتے ہیں۔ تحقیقات ملتوی رکھیے۔ ان کا یہ کالم 13 اگست 1997 کو شائع ہوا تھا۔ لکھتے ہیں، قارئین کو یاد ہوگا کہ چند دنوں پہلے فیلڈبی ایریا کراچی میں نکاسی آب کی ٹوٹی ہوئی لائن میں گر کر ایک موٹر سائیکل سوار انتقال کر گیا۔ ایک خبر کے مطابق مینیجر ادارہ فراہمی و نکاسی آب نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس حکم کی تعمیل کس انداز میں ہوئی ہوگی۔ اس کالم نگار کے خیال میں پہلے تو یہ حکم مینیجر کی سطح سے زینہ بزینہ اترتا ہوا دفتر کے متعلقہ اہلکار تک پہنچے گا۔ وہ اس پر کارروائی کا آغاز اپنی تجویز سے اس طرح کرے گا۔ دفتر کی عاجزانہ تجویز ہے کہ اس تحقیق کا کام جناب الف بے جیم عارضی نائب انجینئر نمبر 4 کے سپرد کر دیا جائے۔ اس اہلکار سے بڑا لیکن دفتر کا سب سے چھوٹا افسر، جسے آپ افسر نمبر 3 کہیے، یوں خامہ فرسائی کرے گا۔ میری ناچیز رائے میں الف بے جیم کی سائنسی معلومات ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان کی جغرافیہ کمزور ہے۔ مختلف مقامات تک ان کے پہنچنے میں تاخیر کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا سکتا۔ اندری حالات میری ناچیز رائے میں یہ ذمہ داری جناب دال رے سین کے سپرد کی جائے، جن کا جغرافیہ اتنا مضبوط ہے کہ لوگ انہیں کراچی کی دائی کہتے ہیں۔ اس چھوٹے افسر سے بڑا افسر یعنی افسر نمبر 2 اس طرح رائے زنی کرے گا۔ دراصل اس کام میں جغرافیے سے زیادہ سائنس کی معلومات درکار ہوں گی۔ یہ کام بڑی ذمہ داری کا ہے، لہذا کسی بڑے ذمہ دار شخص کے سپرد ہونا چاہیے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا سکتا کہ سلسلے میں الف بے جیم دال سے زیادہ ذمہ دار شخص پورے محکمے میں شاید ہی کوئی اور ملے گا۔ گزشتہ کئی اشروں میں نکاسی آب اور فراہمی آب دونوں ہی کے باہنگم اور بہنگم گڑھوں میں سڑکوں اور گلیوں پر مثل دہن منہ کھولے مین ہولوں یا اینول ہولوں میں اور ہر اقسام کے اٹروں گٹروں میں غرض جہاں کہیں کوئی گر کر یا ڈوب کر یا دہشت سے یا غیرت سے مرا ہے، ان کی تعداد یقیناً کم نہیں ہے۔ ان میں اکثر بیشتر الف بے جی بھی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اگر موجودہ تحقیق کا کام ان کے سپرد کر دیا گیا تو اس سے ان کی اشروئی بھی ہوگی اور محکمہ بھی ان کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ افسر نمبر 1 کا اضافہ کچھ طریقے سے ہوگا۔ رائے افسر نمبر 2 مفصل اور معقول ہے۔ میرا رجحان طبعی بھی اس طرف مائل پر پرواز نظر آتا ہے۔ اگر میجر صاحب فرمائیں تو الف بے جیم کو اس تحقیق پر مامور کر دیا جائے اور دخال رپورٹ کے لیے انہیں 6 مہینے کی مدت دے دی جائے۔ حکم قطعی جناب مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب بہادر۔ اگرچہ دال رے سین کی نامزدگی کی تجویز بھی خاصی وزندار ہے، لیکن بربنائے اکثریت تجویز افسر نمبر 1 برائے الف بے جیم منظور۔ مدت حال رپورٹ 6 ماہ کے بجائے 6.25 ماہ مقرر کی جائے۔ غیر ضروری تاخیر سے اعتراض کیا جائے۔ الف بے جیم اس انداز میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کریں گے۔ بخدمت جناب مینیجر صاحب بالقابو بتوسط جناب افسر نمبر 3 افسر نمبر 2 اور افسر نمبر 1 صاحبان، بعد آداب عرض ہے کہ یہ ناچیز الف بے جیم بحکم مینیجر صاحب بذریعہ فرمان کردہ دفتر ادارہ فراہمی و نکاسی آب دریائی، کنویں و جھیلی غرض ہر قسم اس حادثہ فاجعہ کی تحقیق و تفتیش کے لیے مقرر کیا گیا تھا، جو آج سے 6.25 ماہ قبل فیڈرل ایریا کراچی میں بشکل وفات پا جانے والے ایک شخص نیم ضعیف بوجھ سواری دوچرخی آٹو موبائل گر پڑنے اور در سوراخ وسیع و عریض نالے کے ٹوٹ جانے نکاسی آپ کی لائن میں پیش آیا۔
رپورٹ مفصل پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اگرچہ یہ حادثہ فلبیریا کی اس سڑک کے طول و تمیل میں پیش آیا جسے لوگ عام طور پر شاہراہ یا ہائی وے کہتے ہیں، جو کیواڑی کے آب ساحل سے چل کر قلب کراچی سے ہوتی ہوئی سندھ، پنجاب اور صوبہ سرحد کے اشار جمع شہر، قصبات اور دریا جات سے گزرتی ہوئی درہ خیبر کے اندرون سے خارج ہوتی ہوئی افغانستان میں داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنے کے قابل یہ نقطہ باریک ہے کہ یہ حادثہ فاجعہ سڑک خاص پر نہیں ہوا، بلکہ اس بغلی سڑک میں پیش آیا جسے سرکاری، نیم سرکاری و غیر سرکاری لوگ سروس لین کہتے ہیں۔ اس ناچیز تحقیقاتی افسر کی پہم کوششوں کے باوجود متوفی سے اس کا رابطہ نہ قائم ہو سکا، ورنہ وہ اس سے یہ دریافت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ آخر ایک وسیع و عریض سڑک چھوڑ کر وہ سروس لین پر کیا کرنے یا کیا لینے گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم نہ کیا جا سکا کہ متوفی کی 2 چرخی آٹو موبائل یا بالفاظ دیگر موٹر سائیکل میں کوئی ایسی پیدائشی یا حادثاتی خرابی تو نہ تھی جس کی بنا پر وہ خود بخود اچھل کر گڑھوں میں گر جانے کی عادی ہو گئی ہو۔ ایک شبہ یہ بھی تھا کہ شاید متوفی کے پاس گاڑی کے کاغذات مکمل نہ رہے ہوں، وہ ٹریفک کانسٹیبل کی عقابی نگاہوں سے بچتا کر رہا ہو۔ بہرحال متوفی کی جامگاہ پر بذریعہ ڈاک حکم سرکاری بھیجا گیا کہ وہ اپنے شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کے کاغذات کی مصدقہ نقول کے علاوہ مجاز دفتر سرکار سے جاری کردہ اپنا تصدیق نامہ موت لے کر تاریخ معینہ پر اصالتاً یا معرفتاً کسی وکیل کے بحضور تحقیقاتی افسر حاضر ہو۔ لیکن باوجود یاد دہانی مقرر سے مقرر کے متوفی اصالتاً یا معرفتاً کسی وکیل کے اشیاء مطلوبہ کے ہمراہ یا بغیر بیان کے لیے حاضر ہونے سے قاصر رہا۔ اس کا نقطہ نظر تحقیقاتی افسر کی رپورٹ حاضہ میں جگہ نہ پا سکا، جس کا افسوس تا حیات رہے گا۔ حضور عالی بربنائی ہی نوائے اس ناچیز تحقیقاتی افسر نے صحیح بلیغ اس ضمن میں کی کہ وہ متوفی کی اعانت کے بغیر تحقیقات مکمل کر کے بخدمت سرکار پیش کر دے۔ اس نے اوورسیئر متعلقہ کو طلب کر کے اسے دریافت کیا کہ نمبر 1 گڑھے متعلقہ کب پڑا اور کیوں پڑا، نمبر 2 کوئی کارروائی کی گئی، اگر ہاں تو کب اور نمبر 3 کیا اس بات کا امکان تھا کہ اس گڑھے کو پر کیے جانے کی صورت میں بھی متوفی کسی اور طریقے سے سڑک پر گر کر بس یوں ہی مر جاتا؟ اگر یہ ممکن تھا تو کتنے فیصد اور کن حالات میں؟ جواب کو نقشے اور تصویروں کے ذریعے واضح کیا جائے۔ لب لباب اوورسیئر متعلقہ کا یہ تھا کہ نمبر 1 زمانہ قدیم میں پڑا تھا، مصلحت خداوندی اور غفلت انسانی کی بنا پر پڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ بلا لحاظ عمر و عہدہ کوئی بھی غیرت مند انسان اس میں گر کر مر سکتا تھا۔ نمبر 2 گڑھے کے پر کیے جانے کی کارروائی نہ صرف یہ کہ کی گئی بلکہ بار بار کی جاتی رہی، تاہم رقم کی عدم دستیابی کارروائی کی تکمیل میں مزاحم رہی۔ نمبر 3 بالکل امکان تھا، تاہم اوورسیئر متعلقہ کی رائے میں، جس سے بعد بسیار غور و خوض یہ ناچیز تحقیقاتی افسر بھی متفق ہے کہ یہ سوال غیر ضروری اور غیر متعلق ہے۔ تحقیقاتی افسر مزید عرض پرداز ہے کہ رقم کی فراہمی کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نے افسر حسابات سے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہما وجود دستیاب نہ ہو سکے، چنانچہ ان کے کلرک خصوصی انٹرویو کرنے پر اتفاق کی گئی۔ کلرک خصوصی کے بیان یہ تھا کہ ادارہ فراہمی و نکاسیات کی بار بار یاد دہانی کے باوجود بلدیہ نے زر اعانت ادا نہیں کیا، چنانچہ مرمت کے منصوبے پر عمل نہ ہو سکا۔ اس سوال کے جواب میں کہ بلدیہ نے زر اعانت کیوں نہیں دی، کلرک خصوصی نے رائے یہ دی کہ غالباً بلدیہ کو صوبائی حکومت نے اور صوبائی حکومت کو وفاقی حکومت نے اعانت نہیں دی ہوگی۔
وفاقی حکومت نے زر اعانت کیوں نہیں دی؟ اس سلسلے میں کلرک خصوصی کی رائے یہ تھی کہ غالباً اسے عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے رقم موعود نہیں ملی ہوں گی، تاہم اس سلسلے میں حتمی معلومات ریپیٹ اگین اس سلسلے میں کلرک خصوصی کی رائے یہ تھی کہ غالباً عالمی بینک اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے رقم موعود نہیں ملی ہوں گی، تاہم اس سلسلے میں حتمی معلومات ان دفتروں میں جا کر ہی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ چونکہ یہ بیرون ملک کے دورے کا معاملہ ہے، لہٰذا ناچیز تحقیقاتی افسر کی رائے میں مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب افسر صاحب نمبر 1 کی معیت میں تشریف لے جائیں اور ضروری معلومات حاصل کریں تاکہ تحقیقاتی کارروائی آگے بڑھائی جا سکے۔ چونکہ یہ تحقیق اس ناچیز عارضی نائب انجینئر نمبر 4 کو کرنی ہے، لہذا اگر ممکن ہو تو اسے بھی ہمراہ رکھا جائے۔ بیرونی ممالک کے دوروں سے واپسی پر اگر ممکن ہو تو تینوں افسران حج بھی کر لیں، تاکہ اگر ہم میں سے کسی سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اپنی حد تک میں وعدہ کرتا ہوں۔ کالم آپ نے سنا، تحقیقات ملتوی رکھیے، جو 13 اگست 1997 کو شائع ہوا، جسے لکھا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔